أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اپنے اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے اور قربت سید الشہداء کے لیے بآواز بلند أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صلوات خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، مالک اللہ ہم سب کا ایک ایک قدم یہاں چل کے آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ جتنے آزادار تشریف لاتے ہیں ان کی تمام دینی دنیاوی حاجات کو پورا فرما. پروردگار کے واسطہ محمد و آل محمد کا بانی محفل کا یہ فرش عذاب جھانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اسے ہمارے لیے تو شاہ آخرت قرار دے. پروردگار کے واسطہ محمد و آل محمد کا جہاں بھی عذاب الہ کا سلسلہ ہے، مومنین کی جان مال عزت و ناموس کی حفاظت فرما. آپس میں اتفاق و محبت و بھائی چارہ عطا فرما. ان تمام دعاؤں کی استجابت کے لیے بآواز بلند صلوات. سلسلہ گفتگو کی آج یہ چھٹی مجلس، موضوع سخن قرآن اور آزمائش، اور سورہ قصص کا انتخاب کیا گیا اور آپ خوبصورت انداز میں مطالعہ بھی کر کے آئے، خوبصورت انداز میں آپ نے سنا بھی. سلسلہ گفتگو ہمارا اس طرح سے چلا کہ پروردگار اس سورہ قصص میں موسیٰ اور فرعون کا تعارف کرواتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ یہ موسیٰ کی قوم مستضعف ہے،
اور پھر وہ اپنا ارادہ بتاتا ہے کہ میں زمین پر مستضعفین جہان کو قوت عطا کروں گا اور انہیں وارث بناؤں گا. اور پھر وہ موسیٰ کا قصہ انشاءاللہ کہ اس کا کچھ نہ کچھ خلاصہ آپ کے اذہان عالیہ میں موجود ہوگا. ہمارا جو سلسلہ ہے وہ آن کر یہاں رکا تھا کہ پروردگار نے موسیٰ کو پلٹا دیا اور اب موسیٰ جوانی کی دہلیز پر پہنچ گئے اور موسیٰ نے انقلاب کے لیے تگ و دو شروع کر دی. تبلیغ پروردگار شروع کی اور درمیان میں ایک واقعہ رونما ہوتا ہے کہ موسیٰ کا شیعہ اور موسیٰ کا دشمن آپس میں لڑ پڑتے ہیں. اور پھر اگلے ہی دن جناب موسیٰ دوبارہ آپ نے اس شیعہ کو لڑتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ جسے پہلے دن تو بچایا تھا لیکن دوسرے دن موسیٰ نے اسے بچایا نہیں بلکہ الٹا جناب موسیٰ کو پتہ چلا کہ ان الملأ یأتمرون بک کہ یہ جو بادشاہ ہے یہ آپ کے قتل کی سازش کر رہا ہے لہذا آپ مصر کو چھوڑ کر چلے جائیے. تو کل نتیجہ دیا تھا کہ اگر ایک شیعہ کے جذباتی پن کی وجہ سے ایک شیعہ کی بے وقوفی کی وجہ سے وقت کی حجت 10 سال کے لیے مومنین سے دور ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ شیعہ کا ایک فعل مولا کی نصرت بھی کر سکتا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں کہاں میرا عمل کہاں. میں تو ایک چھوٹا سا فرد ہوں اور ابتدائی مجلس میں آپ کی سماعت کو دیا کیا تھا کہ قرآن ماضی کی کتاب نہیں ہے, ہر زمانے کے مطابق یہ معانی فراہم کرتا ہے. تو اگر اس کی تطبیق آج کے زمانے پہ کریں تو آج زمانے کا امام پردہ غیبت میں ہے. اور موسیٰ کا یہ قصہ آپ کو اور مجھے یہ بتا رہا ہے کہ اپنے اعمال کی طرف توجہ کرو, کہیں ایسا نہ ہو تمہارا ایک عمل حجت خدا کو اتنا ناگوار گزرے کہ غیبت کا عرصہ اور طویل ہو جائے. تو اگر ایک عمل غیبت کا عرصہ طویل کر سکتا ہے تو ایک اچھا عمل مولا کا ظہور قریب بھی کر سکتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ جناب موسیٰ کو وہاں سے نکلنا پڑا اور پروردگار اس تعبیر کو اس طرح سے بیان کرتا ہے کہ فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمین. موسیٰ اس علاقے سے مصر کے نکلے اور مدائن کا رخ کیا, مدین یا مدائن. 10 دن اللہ کی حجت پیدل سفر کرتا رہا ہے. کس وجہ سے؟ وہ ایک شیعہ کی بے وقوفی کی وجہ سے 10 دن سفر کیا ہے. لیکن قرآن کی آیت ملاحظہ کیجئے گا کہ جس میں پروردگار کہتا ہے کہ فخرج منها خائفا, موسیٰ نکلے اس علاقے سے خائفا, ڈرتے ہوئے. اللہ کی حجت ہو وہ ڈر جائے. پروردگار نے کیوں کہا خائفا؟ بھئی عصمت کا ڈرنے سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. عصمت کبریٰ پر فائز ہو اور وہ کسی سے ڈر جائے, جبکہ پروردگار نے اتنی ہیبت دی ہے کہ ایک مکے سے بندہ مار دیا. تو پھر موسیٰ ڈرے کیوں؟ کس سے ڈرے؟ پروردگار نے یہ لفظ استعمال کیا کیوں؟
سوچنے کی بات تو ہے نا. اور کل میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے ہاں انبیاء اور ائمہ مقام عصمت پر فائز ہیں. ایک کی عصمت پہ شک کریں تو مقام عصمت گرتا نظر آتا ہے. اور مقام عصمت کے گرنے کا مطلب یہ ہے کہ نہ پھر کوئی نبی معصوم ہے اور نہ پھر کوئی امام معصوم ہے. تو یہ خائفاً سے مراد کیا ہے؟ کیوں پروردگار بار بار یہ کہہ رہا ہے خائفاً یترقبوا قال رب نجنی من القوم الظالمین؟ کیوں؟ معصوم سے پوچھا گیا. معصوم سے پوچھا گیا کہ موسیٰ کو کس چیز کا ڈر تھا. چلیں آپ آج بڑے خاموش سن رہے ہیں، ساتھ ساتھ فضائل کی چاشنی بھی رہے تاکہ مجھے بھی پڑھنے میں مزہ آئے. یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ معصوم کسی سے ڈر جائے. معصوم کسی سے ڈر جائے یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. یہاں شہر چھوڑنے کی بات ہو رہی ہے. معصوم تو اپنے پاؤں کی مٹی نہیں چھوڑتا. شہر کہاں سے چھوڑ جائے؟ اور پھر عجیب منظر ہمیں نظر آتا ہے تاریخ میں. عجیب ایسے ماجرا ہے. لوگوں نے تاریخ لکھتے ہوئے لکھا ہے کیا نبی کی جان خطرے میں تھی اس لیے ہجرت کر گئے. آپ نے بھی سن رکھا ہے، میں نے بھی سن رکھا ہے. تو اس کا لازمہ کیا نکلتا ہے کہ اللہ کا نبی ڈر گیا تو پھر جو ڈر گیا وہ معصوم کہاں سے ہوا؟ جو ڈر گیا وہ معصوم کہاں سے ہوا؟ مسئلہ کہاں پر ہے؟ یہ ائمہ معصومین انہیں سمجھ میں کیوں نہیں آتے؟ یہ 12 امام انہیں سمجھ میں کیوں نہیں آتے؟ اس لیے کہ انہوں نے نبی کو سمجھا نہیں ہے. نبی کی عصمت انہیں سمجھ میں آ جاتی تو شاید ائمہ بھی سمجھ میں آ جاتے. یہ نبی کو اپنے جیسا سمجھتے رہے ہیں. اس لیے تاریخ دانوں نے کیا لکھا ہے کہ جان کے خطرے کی وجہ سے نبی کو ہجرت کرنی پڑی. بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے علامہ نقل نے. وہ کہتے ہیں تبلیغ کے سلسلے میں، اللہ کا پیغام پہنچانے کے سلسلے میں اللہ کے رسول کو ہجرت کرنی پڑی اور ہجرت کی وجہ سے جان خطرے میں آئی. توجہ نہیں کیا آپ نے؟ ادھر خطرے میں نہیں تھا، ہجرت کی وجہ سے، اپنے جان کی وجہ سے نہیں. جہاں تو حدیلی پر اللہ کے رسول کے لیے پھرتا تھا. اور پھر عجیب ماجرا یہ تھا کہ ہجرت پہ نکل رہے ہیں تو اللہ کے نبی نے اپنے بستر پر علی کو سلا دیا. اور یہ جملہ بھی علامہ نقل کی روح کو آثار کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ دنیا بھیس بدلتی ہے تاکہ اپنی جان بچائے. دنیا بھیس بدلتی ہے تاکہ اپنی جان بچائے. بھئی آپ اور میں وہ خوش قسمت لوگ ہیں کہ ہم نے کم از کم سوشل میڈیا پہ ایسی بڑی مثالیں دیکھی ہیں جو پہلے کہتے تھے کہ یوں کر دیں گے وہ کر دیں گے فلاں ہو جائے گا. اور پھر اسلام آبادی کی مثال لے لیجئے، پکڑے گئے تو جنس اور ہولیا اور جنس اور ہولیا اور. یہی منظر ہم نے تورا بورا کی پہاڑیوں پر بھی دیکھا. یہی منظر عراق میں بھی ہم نے دیکھا. جب آئی ایسا کیا ہوا؟ جب بھاگنے لگے تو کیا کر رہے تھے؟ اچھا عجیب ماجرا ہے. جب پکڑے جاتے تھے نا، خصوصاً یہ اسلام آباد والی سرکار، جب پکڑا گیا تو کہا کہ اس میں ایسی کون سی بات ہے؟ کہا اس میں ایسی کون سی بڑی بات ہے؟ ہمارے بڑے بھی جان بچانے کے لیے ہولیاں بدلتے رہے ہیں. اب آپ تاریخ کے ضرور میں جان کر دیکھ لیجئے. ایک جملہ کہہ دوں، ایسے ہی جنگ 40 دن طول نہیں پکڑی تھی. ایسے ہی 40 دن طول نہیں پکڑی تھی. اچھا علامہ نقل کے کہہ رہے ہیں
وہ کہتے ہیں کہ انسان بھیس بدلتا ہے کس لیے؟ تاکہ جان بچا لے. اور اللہ کا نبی علی کو اپنے بستر پر سلا رہا ہے. اب جب لوگوں نے علی کے اوپر سے چادر کو ہٹایا تو نیچے سے نبی تو نہ نکلے، علی نکل آئے. نبی تو نہ نکلے، علی نکل آئے. یہ جملہ ان کا. وہ کہتے ہیں علی اس اشجع الناس کا نام ہے، علی اس شجاع کا نام ہے جسے اپنی شجاعت اور بہادری منوانے کے لیے تلوار چلانے کی ضرورت نہیں پڑتی. نبی کے بستر بھی سو جائے تو اللہ رضا عطا کرتا ہے. اللہ ماشاء اللہ خوبصورت سماعت ہے. چلے ایک نکتہ اور آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کرو. پروردگار نے شریعت میں جو عقل سے پیدل ہے، جسے ہم مجنون پاگل کہتے ہیں، اس پر ہر چیز کو معاف قرار دیا ہے. یعنی نماز اس پر واجب، روزہ اس پر واجب. اسی طرح ایک اور حالت میں انسان ہو تو اسے معافی ہے. وہ حالت کیا ہے؟ جب انسان سو رہا ہو، سوتے میں اگر اس سے سرزد ہو جائے تو پروردگار اس کی پکڑ. تو علی تو بستر پر سو رہے تھے، کیا تو کچھ بھی نہیں، پروردگار اپنی رضا دے رہا ہے. یعنی سونا کوئی عمل نہیں ہے. شریعت کہتی ہے جو بندہ سویا ہوا ہے اس سے اگر کچھ سرزد ہو جائے تو میں معاف کر دیتی ہوں. تو آپ مجھے بتائیے اسی رات کو جس رات پروردگار اپنی رضا سوئے ہوئے علی پر نازل کر رہا تھا، تو پروردگار کچھ آیتیں اس رات کسی اور جگہ بھی نازل کر دیتا جہاں کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی تھی. یہاں کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی تھی وہاں بھی نازل کر دیتا. علامہ نقل فرماتے ہیں علی کی ذات وہ ذات ہے، توجہ کیجیے گا، علی کی ذات وہ ذات ہے کہ کچھ نہ بھی کرے تو پروردگار عطا کر دیتا ہے. لوگ روتے رہتے ہیں، پروردگار کچھ بھی عطا نہیں کرتا. سلامت ہے. تو پتا چلا کہ نبی جو مقام عصمت پر فائز ہے اس کا اور ڈر کا آپس میں کوئی تعلق. تو پھر سوال بھائی موسیٰ کس سے ڈرے؟ موسیٰ اس وقت سے ڈر رہے تھے کہ جو وقت پروردگار نے ان کے اوپر آزمائش کے طور پر لایا کہ ایک شیعہ کی وجہ سے موسیٰ اپنے چاہنے والوں سے دور ہو گئے. اب موسیٰ جب نکلے 10 دن کا سفر کیا اور مدین جا کر پہنچے. اب جب مدین پہنچے ہیں تو قرآن کیا کہتا ہے کہ مدین میں داخل ہوتے ہوئے کیا سین کیا بن رہا تھا؟ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ. انہوں نے دیکھا کہ ایک کنواں ہے، اس کنویں کے اوپر ڈھیر سارے مرد جمع ہیں، پانی نکال رہے ہیں. کونے میں 2 خواتین کھڑی ہیں اور رخ دوسری طرف کیا ہوا ہے، اور یہ مرد ہیں پانی نکالتے چلے جا رہے ہیں اور وہ بیچاری کھڑی ہیں. اب موسیٰ نے ان خواتین سے پوچھا، قالت ما خطبکما، تم کھڑی ہو یہاں پر، ماجرا کیا ہے؟ انہوں نے اپنا معافی ضمیر بیان کیا کہ ہمارے بابا ضعیف ہے، وہ کام نہیں کر سکتے، اس لیے ہم پانی بھرنے کے لیے آئے ہیں، اور جب تک یہ مرد پانی بھر رہے ہیں ہم یہاں سے پانی نہیں بھر سکتی.
توجہ کیجیے گا کیا کہا ان دونوں نبی زادیوں نے، یہ جناب شعیب کی بیٹیاں ہیں. ان نبی زادیوں نے جناب موسیٰ نہیں جانتے، جناب موسیٰ دونوں کو، ان دونوں نے بتایا کہ ہم پانی بھرنے کی غرض سے یہاں پر کھڑی ہیں، یہ چلے جائیں گے پھر ہم پانی بھریں. موسیٰ نے کہا اچھا. موسیٰ آئے، وہ پہلے ہی ایک بندے کو پھڑکار کے آئے تھے، اندازہ لگا سکتے ہیں کتنی ہیبت والا نبی ہے. موسیٰ آگے بڑھے، لوگوں کو حیا دلوائی. خواتین کھڑی ہیں، تم پانی بھر رہے ہو. سمپل سی بات بتاؤں 2 جملوں میں تاکہ آپ کی مشکل آسان ہو جائے. موسیٰ نے انہیں لیڈیز فرسٹ کا قاعدہ سمجھایا. لیڈیز فرسٹ کا قاعدہ سمجھایا. اب اتنا پرہیبت نبی تھا، کس انداز میں سمجھایا ہوگا. موسیٰ نے ڈول ڈالا کنویں میں اور ان دونوں خواتین کو پانی بھر کے دے دیا اور یہ اپنے گھر پہنچ گئے. اب جب گھر پہنچی تو شعیب نبی مریض تھے، نہیں چل سکتے تھے. دیکھا آج بیٹیاں جلدی آ گئی، بیٹیاں آج جلدی آ گئی. یہاں رک کے ایک اور میسج بھی دینا چاہتا ہوں. ان دونوں نبی زادیوں نے ایک بات واضح کر دی. کیا؟ بابا مریض ہیں، یقیناً کوئی بیٹا نہیں ہے، اس لیے یہ دونوں بیویاں گھر سے نکلی تاکہ پانی لا سکیں اپنی ضرورت کے مطابق. یہاں سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کوئی خاتون مجبور ہو اور اسے کمانے کے لیے گھر سے باہر نکلنا پڑے تو شریعت اس پہ قدغن نہیں لگاتی، صرف یہ کہتی ہے کہ نامحرم کے ساتھ مخلوط نہیں ہونا. نامحرم کے ساتھ مخلوط، ایسا کام کرو کہ جس میں تمہاری عزت پہ کوئی حرف. اب جب گھر جلدی پہنچ گئی تو بابا نے پوچھا کہ بھئی آج کیا ماجرا ہے، کیسے آج جلدی آ گئی؟ تو انہوں نے بتایا بابا کہ اس طرح ایک شخص وہاں موجود تھا، اس نے لیڈیز فرسٹ کا قاعدہ سمجھایا، ہمیں پانی اس نے بھر کر دیا، بڑا طاقتور تھا اور اس طرح ہم جلدی پہنچ گئے. حضرت شعیب نے بیٹی کو بھیجا، جاؤ جا کر اس کو لے کر آؤ. یہ ہے جناب شعیب کے گھر کا منظر. اب ادھر منظر کیا ہے؟ کنویں پر موسیٰ علیہ السلام نے جب پانی بھر کے دے دیا اور یہ رخصت ہو گئی تو موسیٰ درخت کے سائے میں آ کر بیٹھ گئے. موسیٰ درخت کے سائے میں آ کر بیٹھ گئے. یہاں پر موسیٰ نے ایک دعا کی، کہا فقال ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. کیا کہا؟ کہ پروردگار، مفہوم سمجھا رہا ہوں، پروردگار دیار غیر میں ہوں، نہ میرے پاس اپنا کوئی ٹھکانہ ہے، نہ مجھے یہاں کوئی جانتا ہے، تو بہترین عطا کرنے والا ہے. یہاں موسیٰ نے یہ دعا کی، وہاں پروردگار نے قبول کی، وہاں سے شعیب نے اپنی بیٹی کو بھیجا. شعیب نے اپنی بیٹی کو بھیجا، جا کر اس مومن کو بلا لا. اب یہاں پر بڑا عجیب ماجرا ہے جسے بائبل نے اس منظر کو بڑے گندے انداز میں نقل کیا ہے، لیکن چونکہ تحریف ہو چکی ہے، اسی منظر کو قرآن کس طرح پیش کرتا ہے کہ جناب موسیٰ نے دختر شعیب سے کہا کہ آپ اپنے ہاتھ میں پتھر پکڑ لیں، جس طرف مڑنا ہو اس طرف پھینک دیجیے گا، میں اس طرف مڑ جاؤں گا. آ گئے جناب شعیب کی بارگاہ میں.
عصمت جب عصمت کے گلے لگی ہوگی تو کیا ماحول ہوگا، کیا حال ہوگا۔ اور پروردگار نے موسیٰ کو کتنا نوازا، وہاں پانی کی لہروں کے حوالے ہوا، پروردگار نے واپس ماں کے حوالے کر دیا۔ یہاں شہر بدر ہوا، وہاں عصمت نے گلے لگا لیا۔ سارا ماجرا بیان کیا۔ جب سارا ماجرا بیان کر دیا تو جناب شعیب نے کہا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مدین کا علاقہ فرعون کے علاقوں میں نہیں آتا، تم یہاں پر محفوظ ہو، لیکن جو تم نے کام کیا ہے اس کی اجرت تمہیں ملے گی۔ دعا ذہن میں رکھیے گا۔ دعا کیا کی تھی؟ پروردگار نہ میرا یہاں کوئی ہے نہ میرا گھر ہے، تو بہترین عطا کرنے والا۔ جناب شعیب نے اچھا یہاں پر ایک اور میسج بھی لیتے جائیں گے۔ بیٹی نے آ کر بابا کو بتایا کہ اِنَّا خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ، کہ بابا اس نے ہمیں پانی بھر کے دیا تھا، آپ اجرت کے طور پر اسے ملازم رکھ لیں، یہ حیادار بھی ہے، امین۔ وہ جو حیا کیا تھا جناب شعیب کی بیٹی کا، کہ کہا کہ میری نظریں آپ کی نظروں سے نہ ٹکرائیں، ہاتھ میں پتھر پکڑے پھینکے تو میں اس طرف چل پڑوں گا، تو بیٹی نے اس چیز کو محسوس کیا۔ بابا کو آگے کیا کہا؟ ان خیر من استاجرت القوی الامین، دو صفات بتائی ہیں، قوی اور امین۔ امانت دار ہے، کسی کی عزت کو نہیں دیکھتا، امین امانت دار ہے، کسی کی عزت کو نہیں دیکھتا، قوی اس اکیلے نے کنویں میں سے پانی بھر کے ڈول کا ہمیں ڈال کے دیا تھا، وہ کنواں کہ جس کنویں پر 10 افراد مل کر پانی کا ڈول نکالتے تھے۔ یہاں پر ایک میسج کیا دینا چاہتا ہوں، بیٹی تھی، اس نے دیکھا کہ اس کے اندر صفات موجود ہیں، فطرتاً انسان جب بھی کمال دیکھتا ہے تو اس کی طرف جھک جاتا ہے۔ جناب شعیب نے محسوس کر لیا بیٹی کے ان الفاظ کو کہ ان خیر من استاجرت القوی الامین، کہ بابا جان اسے آپ اپنا ملازم رکھ لیں، یہ قوی بھی ہے امین بھی ہے۔ فوراً جناب شعیب نے حضرت موسیٰ کو اپنی ایک بیٹی سے شادی کی آفر دی۔ وہ موسیٰ جو تھوڑی دیر پہلے یہ دعا کر رہے تھے کہ پروردگار یہاں میرا نہ کوئی جاننے والا ہے نہ کوئی گھر ہے، پروردگار نے تھوڑی دیر نہیں گزری گھر بھی دے دیا، سیٹ بھی کر دیا، عام الفاظ میں کہوں لائف بھی بنا دی، وائف بھی دے دی۔ اور کیا چاہیے ہوتا ہے کہ انسان کو؟ گھر مل گیا رہنے کے لیے، بیوی مل گئی۔ اب اس میں بھی کچھ واقعات اور موجود ہیں، لیکن اس سے پہلے آج ہم نے اپنے اس مجلس کو جلدی بھی مکمل کرنا ہے۔ وہ واقعات انشاءاللہ کل آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کروں گا۔ یہاں آپ دیکھیں کس مقام اور منزلت پر فائز ہوگی وہ بی بی دختر جناب شعیب کہ جس نے 2 نبیوں کو ملانے کا کام کیا، اور پروردگار نے وحی کی ہوگی تو جناب شعیب نے بیٹی کا رشتہ جناب موسیٰ کو دیا ہوگا، ایسے ہی ہے نا؟ وہ بی بی کہ جس نے 2 نبیوں کو ملا دیا اس مقام اور منزلت پر فائز ہوگی، موسیٰ کی زوجہ بن گئی۔ لیکن ہوا کیا حضور؟ یہاں تک اگر کوئی نبی کی بیوی کی زندگی کا مطالعہ کرے تو اسے جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے، حتیٰ نبی کی وفات کے بعد بھی جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے۔
آخر تک دیکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے نبی کی وفات کے بعد وہ بی بی بہک تو نہیں گئی، ایسے ہی فوراً ام المومنین تو نہیں بنا لینا چاہیے نا۔ اب یہاں تک اگر کوئی تاریخ کا مطالعہ کرے تو وہ کہے گا کیا خاتون تھی، دو نبیوں کو آپس سے ملایا، ادھر باپ کی خدمت کرتی تھی، ادھر موسیٰ جیسے نبی کی زوجہ بن گئی، کس مقام اور منزلت پر فائز ہوگی۔ لیکن حضور ہوا کیا، موسیٰ کے جانشین کون تھے؟ ہارون۔ ہارون موسیٰ کی زندگی میں ہی دار فانی سے کوچ کر گئے، اور اس کے بعد پروردگار نے موسیٰ کو ایک اور جانشین دیا جن کا نام یوشع بن نون تھا۔ جب یوشع بن نون کو پروردگار نے موسیٰ کا وصی بنایا تو موسیٰ کے بعد موسیٰ کی زوجہ صفورہ بنت شعیب موسیٰ کے وصی کے مقابل پر نکل کر آئی اور انکار کیا کہ تو نبی کا وصی نہیں ہے، تو نبی کا وصی نہیں ہے۔ یہ منظر ذہن میں رکھ لیجئے۔ اب آئیے، قرآن کی آیتیں ہیں کہ جن میں پروردگار ازواج مطہرات سے مخاطب ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، یہ اتنی سخت آیات ہیں کہ جس میں پروردگار ازواج مطہرات سے مخاطب ہو کر سخت باتیں کر رہا ہے کہ تم اپنے گھروں میں رہنا، تم اپنے گھروں میں رہنا اور بن سنور کر باہر نہ نکلنا۔ اللہ اکبر، یہ امت مسلمہ نے ترجمہ کیا ہے، میں اپنے پاس سے نہیں پڑھ رہا۔ اب پتہ نہیں کیوں یہ ترجمہ کرنے والوں پر توہین کی FIR نہیں کٹتی۔ یہ ترجمہ کرنا خود ازواج مطہرات کی توہین ہے۔ لیکن اسی آیت میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ اے نبی کی ازواج، تم پہلی خواتین کی طرح باہر نہ نکل آنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پہلی کی بات ہو رہی ہے تو دوسرا فتنہ آنے والا ہے۔ یہ توجہ ہے بھائی، جب پروردگار نے اس آیت میں اولا کا لفظ استعمال کیا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ چلے آپ کو مطلب سمجھا دیتا ہوں، وقت کے دامن میں گنجائش تو نہیں ہے لیکن سمجھاؤں گا، آپ کے فرشتوں کو بھی سمجھ آ جائے گی۔ گھر جائیے گا، اپنی زوجہ سے کہیے گا آپ میری پہلی زوجہ ہیں۔ تو اب آپ نے اس کو کچھ نہیں سمجھایا تو اس نے کیا سمجھ لیا؟ سمجھ میں آ گئی؟ اب جب قرآن یہ بات کرتا ہے تب لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی۔ یہاں ازواج سے کہہ رہا ہے کہ تم باہر نہ آنا، پہلی عورتوں کی طرح معصوم سے پوچھا گیا کہ آپ ہی بتائیے، یہ ماجرا حل کیجئے کہ بالآخر پروردگار اس آیہ مجیدہ میں کن پہلی خواتین کا ذکر کر رہا ہے اور ازواج مطہرات کو خبردار کر رہا ہے کہ جس طرح پہلی خاتون باہر آ گئی تھی تم نہ آنا، تو معصوم نے بتایا کہ سنو، پروردگار نے موسیٰ کو ایک زوجہ عطا کی جو شعیب کی بیٹی تھی۔ موسیٰ کے جانے کے بعد شعیب کی بیٹی صفورہ باہر نکلی اور اس نے یوشع بن نون جو کہ موسیٰ کا وصی تھا اس کے خلاف قیام کیا۔ یوشع بن نون نے زوجہ شعیب کی توہین نہیں کی، اس کو شکست دی اور احترام کے ساتھ اس کو اس کے گھر چھوڑ آیا۔ اللہ کا حجت بتا رہا ہے کہ ایک اور جاہلیت ہوگی، اس کے بارے میں پروردگار وعدہ کر رہا ہے۔ اور پھر تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، نبی کی کوئی زوجہ اونٹ پر بیٹھ کر آئی، علی نے شکست دی، زوجہ کی توہین نہیں کی، گھر میں چھوڑ کر بتایا جس طرح موسیٰ کا وصی تھا اسی طرح میں محمد کا وصی ہوں۔
سزا داروں، یہ آزمائش جس میں پروردگار نے اپنے انبیاء کو بھی چھٹی نہیں دی، نہ ہی وہ ہمیں چھٹی دے گا، لیکن آزمائش اور امتحان میں کامیاب کیسے ہونا ہے یہ کربلا والے بتا گئے۔ کس طرح بتا گئے کربلا والے؟ وہ حسین کی بہن زینب جسے پروردگار نے 2 بیٹے دیے، لیکن یہ 2 بیٹے زینب اپنے بھیا حسین پر مارنے کے لیے تیار ہے۔ جانتے ہو کتنے چھوٹے تھے بچے؟ بچے اتنے چھوٹے تھے کہ کربلا کے میدان میں ایک بچے کو ابوالفضل عباس نے گودی میں اٹھا کے سوار کروایا ہے، ایک بچے کو حسین نے گودی میں اٹھا کے سوار کروایا۔ اتنے چھوٹے تھے کہ گھوڑے پہ بیٹھنے کے بعد بچوں کے پاؤں رکابوں میں نہیں آتے تھے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ جب 10 محرم کو زینب علیہ کے خیمے میں اون محمد آتے تھے نا، دیکھیے کتنی عجیب ماں ہے، جب اون محمد کو دیکھتی تھی نا تو زینب ایک سوال کرتی تھی، میرے بچوں تم ابھی تک زندہ ہو؟ تم ابھی تک زندہ ہو؟ اور بچے ایک ہی جواب دیتے تھے، اماں ماموں حسین اجازت نہیں دیتے۔ جب زینب نے دیکھا نا کہ ایک ایک کر کے مجاہد جا رہا ہے، میرے بچوں کو اجازت نہیں مل رہی، آئی اپنے بھیا کے پاس اور آ کر کہنے لگی، بھیا ایک بات تو بتا، تو میرے بچوں کو لڑنے کی اجازت کیوں نہیں دیتا؟ رو کر حسین کہہ رہے تھے، بہن زینب مجھے یہ بتا، کیا دنیا میں کوئی ایسا بھائی ہے جو یہ چاہتا ہو کہ اس کی بہن کی گود اجڑ جائے؟ اس کی بہن کی گود اجڑ جائے؟ کا ایک تو وجہ یہ ہے کہ تیرے بچے چھوٹے ہیں، دوسری وجہ یہ ہے کہ ان کا ولی موجود نہیں ہے، اگر عبداللہ ہوتے تو وہ اجازت دیتے۔ کہا بھیا جب ہم مکہ سے نکل رہے تھے نا تو آپ کو یاد ہوگا کہ میرے شوہر عبداللہ آئے تھے اور آ کر انہوں نے کہا تھا کہ زینب میں نے پیغمبر سے سنا ہے کہ جب سفر پہ جاؤ تو سامان صدقہ ساتھ لے کر جایا کرو۔ میرے شوہر عبداللہ نے کہا تھا زینب ایک بچے کو اپنی طرف سے صدقہ کر دینا، ایک بچے کو میری طرف سے صدقہ کر دینا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بس آزادار ہو۔ جب حسین نے دیکھا نا کہ زینب یہ ارادہ کر کے آئی ہے تو اب حسین نے بچوں کو اجازت دی۔ ابوالفضل عباس نے سوار کیا ایک بچے کو حسین نے سوار کیا۔ اتنے چھوٹے بچے جنہیں نہ کوئی زرہ پوری آتی ہے، نہ کوئی ان کے سائز کی تلوار ہے، باہر کیا بچوں کو روانہ کر دیا، بچوں کو روانہ کر دیا۔ بچے لڑے، اس شان سے لڑے کہ در خیمہ پر کھڑی اماں فضا زینب علیہ کو بتاتی تھی کہ بی بی یہ حیدر کرار کے نواسے ہیں، یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں، آگے بڑھ بڑھ کر حملہ کر رہے ہیں۔ یہ حملے زینب کو بتاتی جاتی تھی اور زینب ماشاء اللہ کہتی چلی جاتی تھی۔ پھر عزاداروں وہ وقت آیا جب یہ دونوں بچے زین سے زمین پر آئے۔ 2 مجاہد ایسے ہیں جنہوں نے زین سے زمین پر آتے ہوئے حسین کو نہیں پکارا۔ دشت کربلا میں ایک آواز آئی، اماں تیرے لال زین سے زمین پر آتے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم زینب کے کانوں میں یہ آواز آئی کہ نہ آئی، اور اگر آئی ہوگی تو زینب کا کیا حال ہوا ہوگا۔
جب بچوں کی آواز آئی نا تو حسین نے آواز دی ابوالفضل عباس اٹھو اٹھو کہ آج میری بہن کا گھر اجڑتا ہے، اٹھو کہ آج میری بہن کا گھر اجڑتا ہے۔ دو ننھے لاشیں اٹھائے ابوالفضل عباس اور حسین نے لا کر خیموں کے پاس رکھے۔ وہ زینب جو ہر لاشے پر آتی ہے اپنے بچوں کے لاشوں پہ نظر نہیں آ رہی۔ حسین نے پوچھا اما فیصل زینب کہاں ہے؟ کہا مولا جب سے پتا چلا ہے کہ بچے قربان ہو گئے ہیں آقا زادی سجدے میں ہے، پروردگار سے کہہ رہی ہے پروردگار میری ان چھوٹی چھوٹی قربانیوں کو قبول کر لے۔ لیکن زینب نے اپنے بچوں پہ گریہ نہیں کیا، زینب اپنے بچوں پہ نہیں روئی ہے۔ سنو کہ عزادارو، ماں کا دل ہوتا ہے نا کہ کیسے ممکن ہو، کیسے ممکن ہے کہ بچوں کے لاشیں آ جائیں اور ماں گریہ نہ کر سکے۔ لیکن یہ حسین کی بہن زینب ہے جو یہ وعدہ کر چکی ہے کہ بھیا تجھ پر وار کر دیے ہیں۔ زینب جو صدقہ کر دے پھر پلٹ کے نہیں دیکھتی ہے، نہیں رہی اپنے بچوں پہ زینب۔ راہ کوفہ و شام میں جب کبھی یہ چھوٹے چھوٹے سر نوکے نیزہ پر زینب کے سامنے آتے تھے نا اپنا رخ موڑ لیتی تھی، کہتی تھی میرے بچوں تم پر گریہ نہیں کروں گی، اپنے بھیا حسین پر گریہ کروں گی۔ زینب نہیں روئی، 1 سال ہو گیا زینب نہیں روئی۔ لیکن عزادارو ایک اور منظر بھی ہے، جب یہ لٹا ہوا قافلہ واپس نکل رہا تھا، رہائی مل رہی تھی، تو شرط رکھی گئی تھی کہ ہمارے تبرکات واپس کیے جائیں اور بالخصوص ہمارے شہداء کے سروں کو واپس کیا جائے۔ سنو گے عزادارو، سید سجاد ہے، زینب علیہ ہے، حلقہ بنائے بیویاں کھڑی ہیں اور تبرکات میں سر آنا شروع ہوئے۔ سب سے پہلا سر حسین ابن علی کا آیا، زینب آگے بڑھی، ماں جائے کو کلیجے سے لگایا، زینب نے بیل کرنے شروع کیے۔ اس کے بعد علی اکبر کا سر آیا، علی اکبر کی محرم آ گئی، پھر قاسم کا سر آیا، قاسم کی محرم آ گئی۔ عزادارو اب یہ چھوٹے چھوٹے سر آئے ہیں، آنے والا یہ چھوٹے چھوٹے سر لے کر آیا اور دیر تک کھڑا رہا۔ جب کوئی نہیں آیا نا تو اس نے سوال کیا یہ تو بتاؤ کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے؟ کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے؟ زینب نے کہا ان بچوں کی ماں میں زینب ہوں، لیکن میں نے یہ صدقہ کر دی ہے، میں اپنے اول محمد پہ گریہ نہیں کروں گی۔ زینب آ گئی کربلا، ہر بی بی ہر مستور اپنے پیارے کی قبر پر گرتی ہے، 72 کا بیان کرتی ہے، 72 کا پرسا کرتی ہے۔ لیکن حمید ابن مسلم راوی یہ کہتا ہے میں نے دیکھا 2 ننھی قبریں ہیں، ان پر کوئی مستور نہیں ہے۔ کہا کہ یہ کس کی قبریں ہیں؟ کہا یہ اول محمد کی قبریں ہیں۔ زینب نے کہا ہے میں نے صدقہ کر دی ہے، اب ان پر گریہ نہیں کروں گی۔ لیکن عزادارو اولاد والے ہونا، مائیں بہنیں تشریف فرما ہے، انصاف سے بتائیں بیٹی کب تک صبر کرے گی؟ اب جب یہ لٹا ہوا قافلہ مدینہ واپس آیا، ساری بیویاں رسول خدا کی قبر پر آ گئی، بیان کرنے شروع کیے۔ جب بیان کرنے شروع کیے نا تو زینب کی باری آئی۔ زینب میں بولنے کی طاقت نہیں تھی، رسول خدا کو مخاطب کیا، نانا نانا نا محرموں کا مجمع نہ ہوتا، زینب تجھے اپنی کلائی ہے دکھاتی، نانا نا محرموں کا مجمع نہ ہوتا، زینب تجھے اپنی پشت دکھاتی، نانا تیری امت نے مردوں سے زیادہ ہمیں مارا ہے۔ یہاں پر بھی زینب نے اپنے بچوں کا تذکرہ نہیں کیا۔ لیکن اولاد والوں ذرا مجھے بتانا، باپ اپنی بیٹیوں سے زیادہ اٹیچ ہوتے ہیں نا، مائیں اپنے بیٹوں سے زیادہ اٹیچ ہوتی ہیں، لیکن جب بیٹی اپنے گھر کو رخصت ہو جائے نا اور باپ ملنے کے لیے جائے اور پوچھے بیٹی سے میری بیٹی کیسی ہے، بیٹی کہتی ہے میں بہت اچھی ہوں، چاہے وہ کتنی ہی دکھی کیوں نہ ہو، اسے پتا ہے
اگر میں نے اپنے باپ کو کوئی دکھ بتایا میرا باپ برداشت نہیں کر سکے گا، اس لیے اپنے باپ کو کوئی بات نہیں بتاتی ہے۔ وہی بیٹی جو اپنے باپ سے ساری باتیں چھپاتی ہے، یہاں ماں سامنے آتی ہے، ماں کے کلیجے سے لگتی ہے، بیٹی کے ضبط کے بندھن ٹوٹ جاتے ہیں، ماں کو سب کچھ بتانا شروع کرتی ہے۔ بس عزاداروں کچھ ایسا ہی زینب کے ساتھ ہوا۔ اب جب آئی ماں کی خبر پر، اب کونے میں بیٹھی ہے، 72 کا پرسہ خواتین دے رہی ہے، زینب خاموش ہے، اپنے دونوں ہاتھ سر پر رکھے ہوئے ہیں۔ ایک بی بی آگے بڑھی، بی بی کیا بات ہے، 1 سال ہو گیا تو اپنے بچوں کو نہیں رہی، آج ذرا ماں سے کچھ باتیں کر لے۔ اپنا احوال ماں کو سنا، ہاتھ جوڑے بیبیوں کو، کہا بیبیوں تھوڑی دیر کے لیے مجھے ماں کے پاس اکیلا چھوڑ دو، میں اپنی ماں سے باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ زینب نے اپنے آپ کو قبر سیدہ پر گرایا، اب چونکہ بولنے کی سکت نہیں تھی، آہستہ سے اپنی ماں سے بات کرنا شروع کی۔ اماں کربلا میں تیرا حسین مارا گیا، اماں کربلا میں تیرا حسین مارا گیا، اماں کربلا میں قاسم کے لاش کے ٹکڑے ہو گئے، اماں کربلا میں علی اکبر کے سینے میں سلاح لگی ہے، اماں کربلا میں علی اصغر نہر کر دیا گیا، اماں کربلا میں تیرا بڑا کنبہ بچڑ گیا، اماں کربلا میں تیرا بڑا کنبہ اجڑ گیا، اماں سکینہ شام میں جا کر سو گئی۔ اب زینب نے کہا اماں نہ تیرا کچھ بچا ہے نہ زینب کا کچھ بچا ہے، 1 سال ہو گیا کسی نے زینب کو ماں کہہ کے نہیں بلایا۔ اماں تم میرے بچوں کا مجھے پرسہ دے، میں تجھے تیرے بچوں کا پرسہ دیتی ہوں۔ آتم حسین